العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ ان لوگوں کو یوں سنائیے، یوں بیان کیجئے، اللہم مالک الملک، اے ملک کے مالک بادشاہ، تؤتی الملک من تشاء، آپ جس کو چاہیں بادشاہی عطا فرمائیں، وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہیں آپ بادشاہی واپس لے لیں، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، آپ جس کو چاہیں عزت عطا فرما دیں اور جس کو چاہیں ذلت کا ہار پہنائیں، بیدک الخیر، ہر بھلائی تو آپ کے ہاتھ میں ہے، انک علی کل شیء قدیر، اے اللہ بے شک آپ تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں، تولج اللیل فی النہار، آپ رات کو دن میں داخل کرتے ہیں، وتولج النہار فی اللیل، اور دن کو رات میں داخل کرتے ہیں، وتخرج الحی من المیت، اور یا اللہ اور آپ تو زندہ کو مردہ سے نکالتے ہیں، وتخرج المیت من الحی، اور مردے کو زندہ سے نکالتے ہیں، وترزق من تشاء بغیر حساب، آپ تو ایسے ہیں جس کو چاہیں بغیر حساب رزق عطا فرما دیتے ہیں۔ غزوہ خندق کی بات ہے، احزاب جو 5 ہجری میں ہوا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں تشریف لائے۔ اب 5ویں سال کی بات ہے کہ دشمنوں نے تیاری کر لی، انہوں نے کہا کہ مدینہ تو مرکز بنتا جا رہا ہے، لہذا مدینہ منورہ کے اوپر حملہ کرنا چاہیے۔ اب دشمن مل کر مدینہ منورہ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام اور اسلام کے صحابہ کو آج مٹا دیا جائے، ان کا پروگرام اور منصوبہ۔ ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا ہوا ہے مشورے کے لیے، میٹنگ کے لیے۔ اب صحابہ کرام سے حضور پوچھ رہے ہیں ہمیں کس طرح مقابلہ کرنا چاہیے، دشمن آ رہے ہیں، ہمیں کس طرح مقابلہ کرنا چاہیے، مدینہ میں رہ کر یا مدینہ سے نکل کر؟ مختلف مشورے ہوتے رہے۔ آخر کار حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بڑی عمر کے صحابی تھے، تجربے کار تھے، انہوں نے یہ مشورہ دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سائڈ پہ مدینہ منورہ کے باہر ہمیں بڑی خندق کھود دینی چاہیے تاکہ دشمن اندر آ نہ سکے اور حملہ نہ کر سکے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مشورے کو قبول فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ جو بڑی تعداد میں تھے، آتا ہے کہ 1400 یا 1500
اب اتنے صحابہ کی تعداد بھی حضور کے ساتھ ہے۔ اب غزوہ خندق کو یعنی اس خندق کھودنے کے لیے وہاں اس مقام پر تشریف لے گئے، جگہ کو تقسیم کر دیا کہ اتنی اتنی جگہ آتی ہے، اتنے صحابہ کریں گے۔ اب وہ بیچارے سارے لگ گئے اور پتھریلی زمین اور پھر محنت، پھر بھوک پیاس بھی سب کچھ برداشت کر رہے، لیکن پوری محنت سے وہ کھدائی کرنے پہ لگے ہوئے، اس نے یہاں تک، اس نے یہاں تک، اتنے صحابہ نے یہاں تک، اب ایسے کرنی ہے، حتیٰ کہ خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کام میں آپ بھی لگے ہوئے اور مصروف ہے اور کر رہے ہیں، اور بھوک پیاس بھی اپنی جگہ سب کچھ ہے، لیکن یہ کرتے جا رہے کرتے جا رہے۔ اب ایسے ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور صحابہ بھی سارے لگے۔ اب صحابہ نے کھودتے کھودتے دیکھا تو ایک بڑی چٹان آ گئی۔ اب چٹان نہیں ٹوٹ رہی تھی، اب نکالنی بھی مشکل ہو رہی تھی۔ چنانچہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر عرض کرتے جیسے آپ ارشاد فرمائیں گے۔ چنانچہ حضرت سلمان فارسی نے آ کر عرض کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کھدائی کر رہے تھے، بڑی چٹان آ گئی ہے، بڑا پتھر آ گیا، ٹوٹ نہیں رہا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے اور آپ نے آ کر اپنا کدال مارا۔ اب اس میں سے چنگاریاں سی نکلی، روشنی نکلی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس روشنی کے اندر مجھے اللہ نے کیسر و کسرا دکھا دیا ہے، ضرور اللہ فتح نصیب فرمائے گا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ضرب لگائی اور روشنی نظر آئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تو مجھے وہ فارس کے نظر آ رہے محلات، اب اللہ تعالیٰ وہ فتوحات نصیب فرمائیں گے۔ اب اس قسم کی باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتا دی جو حقیقت پہ مبنی تھی۔ حضور علیہ السلام کی بات ویسے تو نہیں ہوتی تھی، آپ تو اللہ کے نبی ہیں، آپ اس وقت ہی بولتے جب اللہ رب العزت کا حکم آتا، اللہ رب العزت کے طرف سے کوئی نہ کوئی ایسا القاء، الہام یا جیسے بھی ہوتا آپ پھر ارشاد فرماتے تھے، آپ نے بتا دیا۔ لیکن ایمان والے حضرات تو پورے مطمئن کہ آپ نے سچ فرمایا، لیکن کافروں تک جب بات پہنچی اب وہ کہنے لگے کہ لو جی کھانے پینے کا پتہ نہیں، بھوک پیاس ہے اور خدائیاں کر رہے اور ایسے، اور خواب دیکھو کیسے دیکھ رہے ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی یہ آیات نازل فرمائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اب ان آیات کو تلاوت کیا کہ لوگوں اب تم دنیا کی باتیں کیسے کرتے پھر رہے ہو، یہ تو سب کچھ اللہ کے اختیار میں، اللہ جس کو چاہے عطا فرمائے۔ چنانچہ ان کے جواب میں یہ آیات تلاوت فرمائی گئی جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بتایا بادشاہی دینا اور لینا یہ اللہ کا کام ہے، اللہ تعالیٰ اچھے کو بھی دیتے ہیں برے کو بھی دیتے ہیں، اچھے کو کسی اور بنیاد پہ اور برے کو اللہ تعالیٰ بہت بڑی آزمائش کے طور پر حکومت دیتے ہیں۔ نمرود بھی بادشاہ بنا ہوا تھا اور پہلے فرعون بھی بادشاہ بنا ہوا تھا، شداد بھی وزیر بنا ہوا تھا، اور اس طرح کے کتنے ظالم اور بھی دنیا میں بنے، اور کیسے کیسے انہوں نے حکمرانیاں کی ہے اور کیسی کیسی بادشاہت چلتی رہی۔ تو ان لوگوں کے اوپر آزمائش ہوتی ہے۔ کیسر و کسریٰ میں بھی اسی طرح کے لوگ آئے اور اسی طرح کے اور بھی بادشاہ آئے، اچھے لوگ بھی، بڑے نیک سیرت بادشاہ بھی دنیا میں آئے۔ تو یہ بادشاہی دینا اللہ کا کام ہے اور اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں تو وہ دے بھی سکتے ہیں۔ ایسے بھی ہو جاتا ہے کہ بادشاہ ہوتا ہے، بادشاہ ختم ہو جاتی ہے کسی نہ کسی وجہ سے، اب اس کا یہ سارا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن کریم کی آیت تلاوت کر کے اب ان لوگوں پہ واضح کر دیا آج تمہیں سمجھ نہیں آ رہا لیکن یہ ایک حقیقت ہے اور تمہارے سامنے اللہ تعالیٰ کسی کو دے رہے اور کسی سے لے رہے، کسی کو عزت دے رہے کسی کو ذلت دے رہے، یہ سب اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، ہر خیر اسی کی طرف سے آتی ہے، اللہ رب العزت دینے والے، اللہ تعالیٰ ایسے دے رہے۔ آج اگر مشقت آئی ہے اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ آسانیاں کس قوم کے لیے بنائیں گے۔ چنانچہ ایسے ہوتا ہے دنیا میں، لوگ دیکھتے ہیں ایک یعنی سلسلے نے
محنت برداشت کی ہے اور دوسرے سلسلے والے آتے ہیں وہ اس میں بڑی آسانیاں پاتے ہیں. مثلا ایک خاندان ایسے چلتا رہا یا ایک ایسی وہ جماعت کرتی رہتی ہے کام، اور اس کے بعد محنت کرتے کرتے ایسا میدان بن جاتا ہے کہ آنے والوں کے لیے بڑی آسانی ہو جاتی ہے. تو اسی طرح کا معاملہ ہے کہ آج اگر محنت ہو رہی ہے تو آنے والا وقت اللہ آسانیوں والا نصیب فرمائے گا. اللہ تعالیٰ مہربانی فرما دیتے ہیں، پھر حالات اچھے بنا دیتے ہیں. چنانچہ مدینہ منورہ کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت حالات بھیجے. انک علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے. پھر مزید اس کو بھی سمجھایا. آج تمہیں نظر آ رہا ہے کبھی رات بڑی کبھی دن بڑا، کبھی رات دن میں دن رات میں داخل ہوتی ہے. کون کرنے والا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے سارا نظام ایسے بنایا. اور کبھی زندہ کو مردہ سے نکال رہا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. بے جان سا اور ایسا کیا پانی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ٹھیک ٹھاک جاندار چیزیں بنا دیتے ہیں، انسان بھی، حیوان بھی اور دیگر چیزیں بھی. اور اسی طرح مرغی سے آنے والا وہ انڈا کیسا بے جان سا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے زندہ جانور، صحیح پرندہ اللہ رب العزت ایسے نکال دیتے ہیں. یہ سب اللہ کی قدرت ہے. اس کے علاوہ بھی اور کتنی اس کی مثالیں ہوں گی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہو رہا ہے. پھر فرمایا وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، بغیر حساب رزق دینا یہ بھی اسی کا کام ہے. سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں. یہ آیات عزت، ان میں اللہ کا نام، اللہ رب العزت کا وہ کلمہ جس کو اسم اعظم کہا جاتا ہے، اس کے ساتھ بھی دعائیں مانگی جائیں تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں. تو یہ حضور علیہ السلام نے پھر پڑھ کر ان کو جواب دیا. پھر وہ زمانہ آیا، اللہ تعالیٰ نے فتوحات دی صحابہ کرام کو، اور اللہ تعالیٰ نے ایسی جماعت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار فرمائی، کیسی کیسی اللہ نے ان کو فتوحات عطا فرمائی. ملک ملا، بادشاہت ملی. یہ سب کچھ اللہ کے قبضہ قدرت میں. مالک کی پہچان ہونی چاہیے. مالک کی قدرت کو بندہ جانتا ہو اور اس کی طاقت کو بندہ جانتا ہو، اس کے اختیارات کو بندہ سمجھے اور اس کے احکاموں کو بندہ دیکھ کر اس کی پہچان حاصل کرے، پھر اس کی بندگی والی زندگی گزارے. یہ ہے پیغام اللہ کی طرف سے جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کریم کے ذریعہ سے دیا. آج بھی جاری و ساری ہے. اسی طرح کا ایمان، اسی طرح کا یقین اور اسی طرح کی معرفت اور اسی طرح کی بندگی کرنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العزت اپنے نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.